گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں آداب زندگی۔ جانشین امیر علیہ سنت خلیفہ امیر سنت کے ساتھ الحمدللہ عز و جل آداب زندگی سلسلہ ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں خلیفہ امیر سنت سے ہم مختلف موضوعات پر سوالات کرتے ہیں، ان سے جوابات لیتے ہیں۔ سلسلے کے پروگرام کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں کہ درود پاک کے بڑے فضائل ہیں، بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ 500 بار درود پاک پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، مختلف سوالات ہیں ہمارے سلسلے میں آداب زندگی میں، کیونکہ یہ آداب زندگی سلسلے کا پیٹرن ہی ایسا ہے کہ مختلف موضوعات آداب زندگی ہیں، ضروریات زندگی ہیں، معاملات زندگی ہیں، کچھ جو ہے وہ سوسائٹی کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ شرعی مسائل بھی آتے ہیں اس میں۔ ایک بچوں کو ہم دیتے ہیں تربیت کہ مسجد میں آئیں، اور جو سمجھدار بچے ہیں ان کو لے کر آئیں، والدین لے کر آئیں، لیکن جب وہ مسجد میں جب صف ہوتی ہے، جماعت قائم کی جاتی ہے، مسجد کی صف میں جب بچوں کو کھڑا نہیں کیا جاتا، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ بچے تو بچہ جو ہے ایک ذرا کہ وسیع لفظ ہے۔ جی۔ اب بچہ صبی لا یعقل کو بھی کہتے ہیں اور صبی یعقل کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی صبی لا یعقل یعنی بالکل نہ سمجھ بچہ، جو بالکل چھوٹا سا بچہ ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، اس کی برائی کریں تب بھی وہ ہنسے گا، اس کی تعریف کریں تب بھی اس نے رونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صبی لا یعقل، اور ایک ہے صبی یعقل۔ اب صبی یعقل میں بھی یہ ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، کہ اب یہ کہ یہ اتنا عقل مند ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا، اتنا سمجھدار ہو گیا کہ اب اسے نماز کے بارے میں پتہ ہے۔ صحیح۔ چونکہ ہر بچے کی لمٹ ہوتی ہے نا۔ جی۔ جیسے بچہ ہے اس کو ٹافی کی سمجھ ہوگی مگر پھل کی سمجھ نہیں ہوگی، ایسا بھی ہے۔ ٹافی کی سمجھ ہے مگر پیسوں کی سمجھ نہیں ہے، تو اس طرح کہ وہ آہستہ آہستہ سمجھ پڑتی ہے۔ جی۔ اب ایسا بچہ کہ جو عقل مند ہے اور ہے نابالغ، ٹھیک ہے، ٹھیک، عقل مند ہے جی، اور نماز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اوکے، تو ایسے بچوں کے متعلق شرع حکم یہ ہے کہ ان کی صف جو مرد ہوتے ہیں نا ان کے بعد بنائی جائے گی۔ اوکے، مردوں کی صف آگے، ہاں، ایسے جو وہ ایسے سمجھدار نابالغ بچوں کی صف پیچھے نابالغ ہوگی، سمجھدار بچے جن کو نماز کی سمجھ جن ہے، کو نماز کی سمجھ ہے، اوکے، جو نماز پڑھنا جانتے ہیں، نماز ٹھیک، کی سمجھ ہے، ٹھیک ہے، ان کی صف جو ہے وہ مردوں کے پیچھے ہوگی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایسا بچہ صرف ایک ہی ہے جی، جو نماز کو سمجھتا ہے۔ صحیح، اب اس کو چاہیں تو کونے میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں، بالکل امام کے پیچھے بھی کھڑا سکتے ہیں، صف کے درمیان کہیں بھی کھڑا کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرا وہ بچہ کہ جس کو نماز کی سمجھ نہیں ہے، جی، تو ان کے لیے تو یہی کہ ان کو ہم بالکل صف کے کونے میں بھی کھڑا نہیں کریں گے، صف کے درمیان بھی کھڑا نہیں کریں گے، کہ چونکہ اگر یہ بچہ صف کے درمیان کھڑا ہے اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، مطلب خالی جگہ تصور کی خالی جگہ ہے، اس کو خالی جگہ تصور کیا جائے گا، اور صف میں خالی جگہ چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ صحیح ہے کہ صف جو ہے نا وہ پر کی جائے گی، صف بھری جائے گی، خالی جگہ نہیں رکھی جائے گی۔ نہیں، ناسمجھ بچے کی جو آپ بتا رہے ہیں کسی نماز معتبر نہیں ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اسے نماز کی سمجھ ہی نہیں ہے، اسے نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہوا نماز کی صف کا، اب اگلا تو یہ ہے مسئلہ کہ ایسے بچے جن کو نماز کی سمجھ نہیں ہے، جو مسجد میں دوڑتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کو مسجد لانا ہی منع ہے، کیونکہ وہ کھیل کود کریں گے
اور لوگوں کی توجہ بٹے گی، جو نمازی ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے، اور ویسے حکم ہے کہ مسجد کو پاگلوں اور بچوں سے بچاؤ۔ یہ وہ والے بچے ہی ہیں جو ناسمجھ، جو بچوں میں شور کرتے ہیں مسجد میں، بعض تو اتنے چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں کہ وہ مسجد میں یا وہ معاذ اللہ نجاست وغیرہ تک نجاست کر وغیرہ دیتے ہیں۔ جی۔ تو ایسے بچے کو تو لانا ہی ویسے ہی جو نا وہ گناہ ہے کہ جس سے نجاست کا خطرہ ہے۔ اچھا، وہ دم وغیرہ کے لیے بھی لانا پھر منع ہوگا ایسے بچے کا، جو مسجد میں بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ امام صاحب سے یا دم کروانے لے آتے ہیں، تو نہ سمجھ بچہ ایسا جو پیشاب وغیرہ بھی کر دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے تو اس کی کچھ ہمیں ڈیٹیل مل گئی۔ تو ایسے بچے جو سمجھدار ہیں، جو نماز کے جو وہ معاملات کو سمجھتے ہیں، ایسوں کو لائیں، بڑے اپنے ساتھ رکھیں۔ والد کو چاہیے اپنے بچوں کو لائے، اس کو مسجد کا ادب بھی سکھائے اور مسجد کے آداب سکھا کے اس کو مسجد میں نماز کا عادی بنائے، تاکہ وہ شروع سے ہی اس کو نماز کی عادت بنے۔ حضور ایک اور سوال ہے کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھنے کا جو ہے وہ ذکر ہے روایتوں میں، اگر اوپر چھت ہو، عام طور پہ وضو خانہ ہے مسجد میں بھی یا ویسے گھر میں بھی وضو کرتا ہے، تو اوپر چھت ہو، اب تو یہ پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے آسمان کی طرف دیکھنا ہی ضروری ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ اچھا، تو میں دونوں عرض کیا جاتا ہوں۔ مسند امام احمد میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ اور نسائی شریف میں جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ تو اب یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے دونوں حدیثوں پر عمل کر لیا جائے کہ جہاں آسمان کی طرف دیکھنا ممکن ہو تو وہاں آسمان کی طرف دیکھ کے بندہ پڑھ لے، صحیح، اور جہاں ممکن نہ ہو تو ذرا پڑھنا تو یہی ہے۔ تو نسائی سے جانے کا اس میں ذکر ہے، تو اس کو عادت بنائیں اپنا، وضو کے بعد یہ پڑھا بھی کریں۔ اچھا، یہ بعض کچھ لوگ انگلی بھی اٹھاتے ہیں یوں کر کے، یہ وضو کے بعد انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف چہرہ کر کے، تو یہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، تو یہ انگلی وغیرہ کا کوئی اس میں خاص یہاں اس کے ساتھ کوئی نسبت کوئی ذہن میں ہو آپ کے؟ انگلی جو نا یوں گواہی کے لیے اٹھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، ایک تو یہ، دوسرے کہ اپنی بات کی پختگی کے لیے، اپنی بات کو جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی میری بات جو نا بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو اب یہ پرفیکٹ ہے تو اس سے مراد انگلی اٹھانے سے کیا مراد ہے کہ دیکھو میں سچ بول رہا ہوں، میرا رب گواہ ہے اس بات پہ، تو اس لیے بھی اٹھائی جاتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس میں تو ویسے ظاہر ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے ویسے انگلی اٹھانا مستحب ہے۔ ہم تحیات میں وہ اٹھاتے ہیں نا، صرف اللہ الہ الا اللہ پہ گرا دیتے ہیں۔ جی جی، لیکن وہ وضو کے بعد بعض اس کو ضروری سمجھتے نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں انگلی اٹھانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تو اسے کوئی حرج نہیں، اور اٹھائی تو بھی کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں وضو کے بعد یہ کلمہ شریف پڑھنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے، آمین۔ حضور یہ بعض لوگوں کا نام ہے تو نام کے ساتھ جو ہے وہ محمد لگاتے ہیں، جیسے عرفان نام ہے تو وہ نام کے ساتھ محمد لگائے، ارسلان نام ہے تو وہ نام کے ساتھ محمد لگائے، اختر نام ہے محمد نام کے ساتھ لگائے۔ تو کیا جب یہ نام کے ساتھ محمد لکھا جائے گا تو کیا اس وقت درود شریف پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا؟ اب دیکھیں یہاں جو جس بندے کا نام ہے نا، جس بندے کے ساتھ یہ محمد لگایا جائے گا، تو یہاں اس محمد سے مراد جو نا یہ بندہ ہے، جیسے محمد ارسلان، جی جی، محمد اختر، جی ٹھیک ہے، تو یہ بندہ مراد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس بندے پہ تو درود نہیں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک، نہیں جب یہ نام کے ساتھ آئے گا تو اس وقت یہاں درود یا مراد ہی نہیں ہے، یہاں مراد ہی نہیں، چونکہ یہاں محمد الرسول اللہ مراد نہیں ہے نا، جی 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 جی، یہاں تو ارسلان مراد ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ مراد ہے نا، یہ بندہ مراد ہے، یا یہ شخص یا یہ بچہ، یہ مراد ہے۔ جب نام خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نسبت سے آئے گا تو اس وقت درود پڑھنے اس وقت درود پاک پڑھا جائے۔ صحیح ہوگا۔ اچھا، اسی طرح یہ جو پڑھنے کا ہے تو لکھنے میں بھی نام کے ساتھ وہ نام محمد جو ہے وہ آپ اس سے جو سواد لکھ دیتے ہیں، کا نشان اس سے ڈال مراد دیتے یہ درود۔ اب یہ معاذ اللہ ہے تو درود پاک کی تصغیر، یہ تو ناجائز ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ جس نے درود پاک کی تصغیر لکھا تھا نا، یہ یہ مخفف بنایا تھا، مخفف بنایا تھا،
تو اسے ہاتھ کاٹا گیا تھا، اس وقت کے بادشاہ اسلام نے ہاتھ کاٹا تھا، تو یہ تو ناجائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنی چاہیے، الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر نہیں پڑھنی چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں تسبیح فاطمہ جو ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار جو ہے وہ اللہ اکبر، جی، تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں پر جو ہے وقت کا شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ انگلیوں پر گنا کرو کہ ان سے سوال ہوگا اور انہیں بولنے کی طاقت دی جائے گی، یعنی یہ گواہی دیں گی۔ دونوں ہاتھوں سے شمار کر لیتے، کبھی سیدھے ہاتھ سے کبھی الٹے ہاتھ سے، تاکہ بروز قیامت جو ہے نا وہ یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا ہمارے حق میں گواہی دیں۔ صحیح ہوگا۔ جب یہ گواہی دیں گے تو ذرا کہ مسلمان تھا تبھی تو گواہی دیں گے نا، یہ اسلام کی گواہی دیں گے نا، ذکر اللہ کرنے کی گواہی دیں گے یہ دونوں ہاتھ۔ لہٰذا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ یہ گنتی کی جا سکتی ہے۔ بعض الٹے ہاتھ کو نہ سمجھتے کہ وہ ہم چونکہ طہارت وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کے کسی دینی یا مذہبی کام میں استعمال کرتے ہوئے نا بعضوں کو یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں اس پہ نہیں گنو بھائی، تسبیح بھی سیدھے ہاتھ میں ہی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی انگلیاں گننی ہے۔ دیکھیں یہ تو ہے کہ جو بھی اکرام والا کام ہے نا وہ سیدھی جانب سے شروع کریں، وہ سیدھے ہاتھ سے، جیسے قرآن پاک اگر ہم جیسے پکڑیں گے تو اگر ہاتھ اگر رکھنا تو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھیں گے، اتحیات میں جو شہادت کی انگلی تو یہ سیدھے ہاتھ کی اٹھائی جائے گی، تو یہ تو جو بھی اکرام والا کام ہے وہ سیدھے ہاتھ سے شروع کیا جائے گا، سیدھے ہاتھی کو ترجیح دی جائے گی اور سیدھے پاؤں کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے مسجد میں داخل ہونا ہے تو جو کہ اکرام والا کام ہے، تعظیم والا کام ہے، ادب والا کام ہے، اچھی جگہ ہم جا رہے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ سیدھے پاؤں سے داخل ہوں گے۔ جب نکلیں گے تو چونکہ ہم جو ہے وہ مسجد سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہو رہے ہیں ادھر، تو اب کیا ہے کہ الٹے پاؤں سے نکلیں گے۔ چپل پہننا ہے، جوتا پہننا ہے تو سیدھے پاؤں سے پہنیں گے، پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں گے، اتارتے وہ الٹا پاؤں گے، سنت یہی ہے۔ ٹھیک، تو خیر ان کے ذہن پہ یہی چیز ہوگی جی، کہ چونکہ وہ جو ہے نا اکرام والا کام ہے تو ہم سیدھا سے کریں، تو خیر حدیث میں تو یہ نہیں ہے، حدیث میں مطلقاً ہے کہ انگلیوں پر گنا کرو، الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کرنے میں بھی کوئی مذائقہ حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ اس کی گنتی کی جا سکتی ہے۔ اب چونکہ بعض عورت و وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ اب جیسے 33 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اب 10 بار تو ہو گیا تو آپ ایک پورے پہ انگلی تو رکھیں گے نا، جی، پھر دوبارہ شمار کریں گے 11 بار، 11 گیا ٹرپل 11، 33 بندے، ایک 11 بار اپنے کے لیے، اب دوسری 11 بار، تو اب یہاں تو شمار کریں گے نا تو یہ ہاتھ آٹومیٹکلی شامل تو ہو گیا، شمار تو اس کا بھی ہوا۔ ہاں جی، تو بچت یہ تو نہیں ہے۔ ترتیب اچھی ہے کہ ادھر سے 15 بار ان میں ہو گیا، 15 بار ادھر ہو گیا، 30 ہو گیا، تو یہ ایک بار اور ایک انگلی کو کیا تو 33 بار پورا ہو گیا، تو 33 بار سبحان اللہ اس طرح پڑھ لیا، پھر 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا، تو 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور یہ ایک اور سوال ہے، کیا مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ مسجد میں جو لوگ نماز کے انتظار میں ہیں جی، تو ان کو تو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اچھا، چونکہ وہ نماز کے انتظار میں جو ہے وہ گویا کہ نماز ہی میں ہے، صحیح ہے، جو جماعت کے انتظار میں، تو لہٰذا ان کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی نے سلام کر بھی لیا تو ان پر جواب دینا واجب نہیں ہے، اگر وہ جواب نہیں دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ مسجد میں لوگ تلاوت میں مشغول ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تسبیح وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اور ذکر و اذکار میں تو ان کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا، ان معنوں میں کہیں گے کہ یہ سلام کا وقت نہیں ہے، یہ سلام کا موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے۔ تلاوت کر رہے ہیں، کوئی نماز کے انتظار میں بالکل۔ بیٹھے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو وہ اپنی عبادات میں مصروف ہیں۔ بالکل۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ کلیئر ہوا کہ مسجد میں داخل ہونا تو یہ کب سلام کیا جائے گا اور کس صورت میں سلام کا وقت نہیں ہے۔ اچھا حضور، یہ جنت کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں، اور جنت اللہ پاک ہمیں یہ نعمت عطا بھی فرما دے، آمین۔ اور ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ جاننا تھا کہ کیا جنت میں دن اور رات ہوں گے؟ نہیں، جنت میں دن اور رات نہیں ہے، اچھا، بس ایک ہی طرح کا وقت ہوگا کہ جو ہم کہتے ہیں نا صبح صادق کا جو وقت ہے، اللہ فجر اللہ کا وقت، نور نور سا، نور ہی نور، آئے بالکل۔ ہائے، نہ تو جو ہے نا وہ بندے کو جو ہے نا وہ زیادہ کوئی آزمائش ہے، نہ زیادہ اندھیرا ہے، نہ زیادہ روشنی ہے، ایک جو ہے نا سہانا وقت ہوتا ہے وہ اچھا، فجر کا وقت۔ دیکھیں اب کیسے جب فجر جو طلوع ہوتی ہے، جو آہستہ تو روشنی ہوتی ہے، کیسا زبردست وقت ہوتا ہے، تو یہ جنت ایسا وقت ہوگا۔ اللہ اکبر،
اللہ ہمیں عطا فرمائے. آمین آمین. حسن مدنی چل کے ناظرین کے لیے بھی دعا کر دیں جو سلسلے میں شامل ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت بلا حساب بلا حساب و کتاب جنت داخل فرمائے. آمین آمین. اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے, ہم سے حساب نہ لے. اچھا حضور, یہ اللہ پاک نے ہمیں عمر عطا کی یا زندگی عطا کی ہے, تو کیا عمر میں اضافے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ جی ہاں, لمبی عمر حاصل کرنے کا یہ بھی طریقہ, جیسے احادیث مبارکہ سے نتیجہ نکلتا ہے کہ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. اچھا پھر دوسرا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرنے سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق بھی کشادہ ہوتا ہے. اچھا, رزق بڑھتا ہے. ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں, جی جی, جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں, جو لوگ یعنی وہ نیک سلوک کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ, ان کا ہاتھ خالی نہیں دیکھیں گے, ان کا ہاتھ کبھی کسی کے آگے پھیلا ہوا نہیں دیکھیں گے, وہ دینے والے ہی ہوں گے. اسی طرح جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ان کا بھی ہاتھ آپ کو یہی ملے گا, یوں ہی ہوگا, یوں نہیں ہوگا. الحمدللہ. یعنی صدقہ اور یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, یہ دو عادتیں اپنا لی جائیں, یہ رزق کو بھی بڑھاتی ہیں اور عمر کو بھی بڑھاتی ہیں. عمر کو بھی بڑھاتی ہیں. اچھا, رشتہ داروں میں دیکھیں نا, جو ماں باپ پہ خرچ میں بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑا مطلب انسان اپنی فیملی اپنے معاملات میں جب آتا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ وہ ماں باپ پر خرچ کرنے میں کنجوسی کرنے لگ جاتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں. تو کیا مطلب اس صلہ رحمی میں خرچ کرنا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کا تو پھر ادب و احترام اور کہنا ماننا, یہ چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی اچھے سلوک میں. تو اب یہ جو خرچ کرنے میں جو بعض بخل کرتے ہیں, ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ یہ اس حوالے سے؟ اب دیکھیں یہاں جو ہے نا وہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی ہے, جو حدیث پاک کا نتیجہ ہے نا وہ صلہ رحمی ہے, اچھا سلوک. جی, اچھے سلوک میں کئی چیزیں آ گئیں. اچھی طریقے سے ملنا, وہ جب آئیں تو ان کو ویلکم کرنا, یعنی اچھے طریقے سے ان کو آؤ بھگت کرنا. اچھا, ان کو جب ضرورت پڑے تو ان پر خرچ کرنا. ویسے ہی چاہیے کہ ضرورت ہو یا نہ ہو تب بھی ان کو تحفتاً بندہ رقم دیتا رہے. ان کی جو پسند کی چیز ہو وہ انہیں دے, جو پسند کی چیز ہو وہ انہیں کھلائے, ان کی دعوتیں کرتا رہے. یہ ساری چیزیں آگے صلہ رحمی میں. اللہ پاک یہ نصیب کر دے, بڑی بڑی سعادت کی بات ہے. اور ہمارے خاندانوں میں, گھروں میں, فیملی میں, معاشرے میں کتنا امن اور کتنی برکتیں ظاہر ہو جائیں کہ لوگوں کا ذہن بن جائے صدقہ کرنے کا اور پھر صلہ رحمی کرنے کا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. یہاں تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سگے بہن بھائی آپس میں چند انچ زمین یا تھوڑے سے پیسے یا تھوڑے سے سونے کے لیے یا کسی دکان مکان کی وجہ سے جب وہ ایک دوسرے سے کٹ آف ہو جاتے ہیں, رشتہ توڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ظلم زیادتی پر بھی آ جاتے ہیں, عدالتوں میں گھسیٹتے ایک دوسرے کو. اور یہاں پر اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ اگر کسی بہن بھائی یا کسی کی طرف کچھ زیادہ کم جا رہا ہو تو یہ صدقے کی اگر نیت کرنا چاہے کہ میرا بھائی ہے میری بہن ہے تو میں ان کے ساتھ کیوں لڑوں, تو یہ نیت کر لے کہ میں حق پر بھی ہوں تو جھگڑا نہ کرے, تو یوں بھی یہ اچھے سلوک میں جب اپنا یہ حصہ ملا یہ بھی سکتا ہے. اچھے سلوک میں داخل ہے. خیر دوسرا یہ کہ یہ عرض کرتا چون آپ کا جو سوال تھا نا کہ جیسے ماں باپ پر خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو اب یہ کہ تھوڑا یہ وسوسہ ہے میں اپنی فیملی پر خرچ کروں اور یہ سب کچھ. اب اس کو چاہیے کہ یہ اپنا بچپنا یاد کرے. یہی والدین تھے, یہی والد تھا, یہی باپ. جب یہ بچہ تھا, یہ شخص جو اب شخص بن گیا نا, جب یہ بچہ تھا تو اس وقت یہی باپ جو ہے وہ اپنے لقمے کم کرتا تھا اور اس کو زیادہ کھلاتا تھا. اس کی مالی پوزیشن اسے نہیں تھی. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ دھوپ میں یہ باہر گھومتا, بازار میں گھومتا, کماتا, تھک ہار کے گھر پہ آتا اور یوں ساری کمائی جو نا وہ اس کو کھلاتا تھا. تو اس کو یہ وقت یاد کرنا چاہیے اپنے باپ کا, کیونکہ یہ بھی تو یہی تمنا کرے گا نا کہ میری اولاد بھی میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے. ایسے ہی تو آج اگر اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو اس کی اولاد آگے جا کے اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گی. صحیح. مگر یہ اس نیت سے نہ کریں. یہ تو اس نیت سے نہ کرے میری اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک کرے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. یہ اللہ کی رضا کے لیے کرے, اللہ کی رضا کے لیے کرے. صحیح ہو گیا. اور اپنے باپ کے احسانات کو یاد کر کے کرے, پھر دیکھیں کسی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. اور کرے تو یہ پتہ چلا جی عمر میں بھی اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے صدقہ کرنے سے, صلہ رحمی کرنے سے. اللہ پاک ہمیں یہ اچھی جو ہے وہ عادتیں عطا فرما دے. آمین. اچھا حضور, ایک اور سوال ہے کہ پلاسٹک یا لوہے وغیرہ کی دھات سے
میٹل سے بنا ہوا چشمہ یعنی گلاسز پہن کر یہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس میں دیکھیں کہ اگر ناک کی ہڈی زمین پر جم رہی ہے اور پیشانی بھی صحیح سے جم جاتی ہے، یعنی یہ کہ سجدے کا فرض اگر ادا ہو رہا ہے یہ چہرے کے ذریعے، اب یہ کہ چشمہ پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی نماز ہو جائے گی، مگر یہ کہ خشوع میں جو ہے نا وہ فرق رہے گا، خضوع میں جو ہے نا یہ فرق رہے گا۔ جی 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 اس میں آزمائش ہوگی۔ بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بندہ سفر میں ہے، چشمہ اتارنا بھول گیا اور نماز شروع کر دی، اب یہ دیکھ لے اگر ناک کی ہڈی اور پیشانی جم رہی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر صرف ناک کی نوک لگانے سے کیا ترک واجب ہوگا؟ ظاہر ترک واجب ہوگا، واجب یہ ہے کہ ہڈی لگے، ہڈی لگے، جی ہاں پیشانی کا جمنا، ہڈی لگنا، یہ بالکل۔ تو یہ زمین کی سختی محسوس اتنی لگے کہ زمین کی سختی محسوس ہو تو تب یہ جو ہے نا وہ سجدہ کہلائے گا۔ اچھا، ناک کی صرف نوک جو لگاتے ہیں تو یہ واجب کے ترک کی وجہ سے کیا مکروہ تحریمی کہا جائے گا؟ اب اس میں دیکھیں یہ ہے کہ اگر جی پیشانی جو ہے وہ زمین پر ہے، جی ٹھیک ہے، پیشانی جمی بھی ہے زمین پر، سختی محسوس ہو رہی ہے، اب اگر اسے نوک لگائی تو ترک واجب ہوا، ترک واجب ہے نا، جو ناک کی ہڈی زمین پر لگنا لازم ہے نا۔ تو ناک کی صرف نوک لگانے والے کا پھر کہ نماز مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے دوبارہ پڑھنی پڑے گی، دوبارہ واجب کی نیت سے پڑھنی پڑے گی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں یہی ہوا کہ ہو تو جائے گی جبکہ یہ شرعی احکام پورے کر لے اگر گلاسز پہن کے نماز پڑھتا ہے، لیکن مشکل بہت ہے، یہ مشکل بہت ہے، مشکل آزمائش بہت ہے، تو گلاسز اتار کے ہی نماز پڑھے۔ گلاسز اتار کے ہی پڑھے، ٹھیک۔ اسی میں عافیت ہے۔ اچھا، یہ حضور ایک اور سوال ہے کہ کیا نماز کے آخری قاعدہ میں دعائے معثورہ رب اجعلنی پڑھنے کے بعد دوسری دعائے معثورہ ربنا آتینا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جتنی دعائیں معثورہ یاد ہے وہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، ایک پڑھے، دو پڑھے، تین پڑھے، جو دعائے معثورہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دعائیں معثورہ وہ جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ اچھا، قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں جن دعاؤں کا ذکر ہے اس کو دعائے معثورہ کہیں گے۔ بالکل۔ اچھا اب دیکھیں کہ امام جو ہے نا وہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ امام اگر یوں پڑھے گا تو مقتدیوں پر گراں گزر سکتا ہے، ہاں، تو اب یہ امام جو ہے نا مقتدیوں کا خیال رکھے گا، ٹھیک ہے، امام سنتوں میں پڑھے بھلے۔ یہ ایک عرف اور روٹین، ایک نماز اتنی لمبی ہوتی ہے اور اتنی دیر میں سلام پھر جاتا ہے تو نمازیوں کو تشویش نہ مبتلا ہو جائے کہ پتہ نہیں امام صاحب سو گئے ہیں یا کیا، پیچھے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اب یہ کس کیفیت میں چلے گئے ہیں، کہ اب ان کو 10-12 دعائیں یاد ہیں اور وہ اہتمام سے سب کو پڑھنا شروع کر دیں۔ صحیح آپ نے توجہ دلائی کہ امام نہ کرے تو وہ مقتدیوں کے لیے مشکل نہ بنے، تاکہ یعنی یہاں تک کہ دیکھیں کہ جو ظہر عصر و عشاء کے جو 4 فرض ہیں تو ان میں جو آخری کے جو 2 فرض ہیں ان میں کیا ہے کہ قرات لازم نہیں ہے۔ اچھا، مستحب کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھے۔ اچھا، اگر تنہا ہے تو کوئی سورت ہی پڑھ لے، ٹھیک ہے، افضل ہے، مگر امام کے لیے افضل یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، کہ اب یہ کوئی اور سورت نہ پڑھے، اس کے پیچھے مقتدی ہیں۔ صحیح ہو گیا ماشاءاللہ۔ دعائے معثورہ یاد بھی کریں، مدنی چینل کے ناظرین کو پڑھا بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ حضور یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کے جو آیت ہے نا، آیت نمبر 19 جی، تو اس کے تحت ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، امام حسن بن علی بربہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں فرماتے ہیں کہ اس بات پر ہمارا پختہ یقین ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے جو اسے اللہ کریم کے حکم کے مطابق گراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور طبقات حنابلہ میں بھی اسی طرح ہے، اور روح البیان میں ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے تاکہ وہ اسے اللہ کریم کے حکم کے مطابق دریا، میدان یا ہوا پر گرا دے۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، کیسے اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے، فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، اللہ کی شان ہے بالکل، ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، قیامت کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اس کا تذکرہ ہم سنتے کرتے رہتے ہیں، تو یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے دن کیا سب کا حساب ہوگا؟ دیکھیں کہ قیامت کا دن ہے تو یوم جزا و سزا، جی، اسے یوم حساب بھی کہتے ہیں، جی جی چونکہ یہ جو میزان ہوگا، میزان کا معنی یہ حساب کتاب، جی جی، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ سب کا حساب نہیں ہوگا، سب کا نہیں ہوگا؟ نہیں، سب کا نہیں ہوگا، ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی
قادر مطلق ہے، بے شک وہ مالک ہے، جی وہ جس سے چاہے حساب لے اور جس سے چاہے حساب نہ لے، اچھا وہ اسے اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب بخشے گا اور بے حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ جیسا کہ بہاری شریعت میں ہے، جلد اول صفحہ 143 پر ہے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل یعنی ان کے صدقے میں ہر ایک کے ساتھ 70,000، اللہ اللہ اور رب کریم ان کے ساتھ 3 جماعتیں یعنی 3 گروہ اور دے گا۔ اب معلوم نہیں کہ ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اللہ اللہ اس کا شمار وہی جانتا ہے، واہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانے۔ اور دوسرا یہ عرض کرتا چلوں کہ جو تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، تو یہ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ 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 تہجد تہجد گزار۔ تو اگر آپ بلا حساب جنت میں داخلہ چاہتے ہیں جی جی تو تہجد کے عادی بن جائیں، واہ تہجد پابندی سے پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کچھ سو جائے، تھوڑی دیر بھی چاہے سو لے، ہاں 1 منٹ بھی سو لے، اچھا اس کے بعد جو نفل پڑھے جائیں گے، وہ تہجد ہے، اللہ اکبر۔ فجر سے پہلے، ہاں فجر کے وقت سے پہلے، تہجد کیسی برکت والی نماز اور کیسی جو ہے وہ پیاری بالکل پیاری یہ نماز۔ نماز ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تہجد ان پہ تو فرض تھی نا تہجد۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ امیر سنت نے ہمیں جو ہے نا وہ نیک عمل دیے 72، جی 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 تو ان میں ایک عمل جو ہے نا، ایک سوال تہجد کا بھی ہے کہ آج آپ نے تہجد کی نماز پڑھی؟ اگر آپ نیک عمل پر عمل کریں گے، روزانہ اس کا جائزہ لیں گے، تو انشاءاللہ الکریم آپ تہجد کے پابندی بن جائیں گے۔ کیونکہ جب آپ روزانہ اپنا جائزہ لیں گے تو جی۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے دن میں نے کیا پایا کیا کھویا۔ تو یہ 72 اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، اور مختلف جو ہے وہ ہمارے مدارس جامعات کے لیے بھی یہ الحمدللہ مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ بھی یہ نیک اعمال دیے گئے ہیں۔ تو یہ بہت پیارے اعمال ہیں، بہت پیارے اعمال کا مجموعہ ہے، اور واقعی یہ جو ہے نا وہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہی لی گئی چیزیں ہیں۔ ان کو اپنانا مینرز بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بری عادتوں سے بچنے کا بھی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ یہ رسالہ حاصل کریں، اور انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھیں، جائزہ لینا شروع کر دیں ان چیزوں کا، انشاءاللہ الکریم آپ کی عادتیں بھی بہتر ہوں گی، اور آپ کو بہت سی انشاءاللہ الکریم نیکیوں پر رغبت ملے گی۔ حضور یہ آپ نے فرمایا کہ حساب سب کا نہیں ہوگا، اللہ پاک کا جو ہے وہ کرم ہوگا، جس سے چاہے بے حساب بخش دے، جس سے چاہے جو ہے وہ عذاب دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ تو اب کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سے بے حساب مغفرت کی دعا مانگ لیں؟ کوئی یہ دعا مانگنی چاہیے؟ ہاں بالکل، ہم اپنے لیے یا اپنے گروہ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، یعنی مخصوص افراد کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اچھا کہ اللہ کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ پوری امت کے لیے نہیں کر سکتے، اچھا، نہیں سب کے سب بے حساب بخشے جائیں، اس طرح نہ کہا جائے، یہ نہ کہا جائے، یہ نہیں کر سکتے، یہ دعا ناجائز ہے، چونکہ طے ہے کہ کو جانا ہے دوزخ کچھ کو میں۔ جانے دوزخ میں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہیں فرمانا، اے اللہ کریم ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما۔ حساب نہ ہو، عمل نہ تلیں، ہمارا حساب کتاب نہ ہو، نامہ اعمال کھلے ہی نہ، یہ بھی ہوتا ہے نا، اللہ ہمارا نامہ اعمال نہ کھلے اور بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے۔ سید اعلیٰ حضرت امام سنت جو ہے وہ بارگاہ الہ میں عرض کرتے ہیں نا، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ یعنی علیہ یہ وآلہ اعلیٰ حضرت امام وسلم۔ اہل سنت عرض کر رہے ہیں، مالک میں پہلے ہی لجایا نہیں، شرمندہ ہوں، تو اس شرمندہ کو مزید کیا لجانا ہے مالک؟
کہ اپنے محبوب کی حیا کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بے حساب بخش دے. بالکل. اللہ اللہ اللہ. تو یہ کرنی چاہیے دعا, یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے, ہمارے ماں باپ کو اللہ بلا حساب بخش دے. آمین. اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش فرما دے. آمین. حضور یہ ایک اور سوال ہے کہ شادی کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں, شادی سنت نبوی ہے یا سنت ابراہیمی؟ ہاں دیکھیں, شادی کرنا جو ہے نا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے, کہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام نے شادی فرمائی ہے, بعض نے نہیں فرمائی, جیسے حضرت خضر علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب یہ دنیا میں زمین پر جو تشریف لائیں گے تب یہ شادی بھی فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں آسمانوں ابھی میں؟ زندہ ہے ابھی, یعنی یہ جو ہے ہر نبی زندہ ہے ویسے تو, جی جی, مگر چونکہ ابھی جو ہے یہ 4 انبیاء کرام علیہم السلام ویسے ہیں کہ جو موت کے دروازے سے نہیں ابھی گزرے. انہوں نے مطلب وہ وقتی بھی ان کو موت نہیں ابھی آئی. ہاں, وقتی موت نہیں ہے, اس موت کے دروازے سے نہیں گزرے. نہیں گزرے, صحیح. ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آسمان پر ہیں, اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, یہ دونوں آسمان پر ہیں, ٹھیک ہے. اور 2 زمین پر ہیں, حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. صحیح. تو حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے یہ عرفات والے دن جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اللہ اللہ, 9 ذی الحجہ, اور حاجیوں سے, بعض حاجیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ ہمیں بھی ان کی زیارت نصیب کر دے. اچھا, یہ شادی کا پھر یہ ہوا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا, اب یہ عرض کر دوں کہ حالت اعتدال میں جو ہے نا ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ عام شخص امتی کے لیے حالت اعتدال میں شادی سنت ہے, اور بعض صورتوں میں جو ہے نا شادی فرض بھی ہے. اچھا, ہاں بالکل, اور بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض صورتوں میں گناہ بھی ہے. اچھا اچھا, جی, تو اس کی تفصیل کے جو نا بہار شریعت کے جو نا جلد 2 اس کا حصہ نمبر 7, اس میں ساری تفصیل موجود ہے. یعنی یہ مسائل سمجھنے چاہیے اور سیکھنے چاہیے. تو یوں لگا کہ صرف سنت نہیں, بعض صورتوں میں فرض یا واجب بھی ہے. فرض یا واجب بھی ہے اور گناہ بھی ہے. اچھا, بعض صورتوں میں گناہ بھی ہے, یعنی ہر ایک کے لیے یہ پھر یوں اس کا ایک جیسا حکم نہ رہا. تو اس کے مسائل تو واقعی سیکھنے بھی چاہیے. تو میں چل کے ناظرین, ہمارے دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے مختلف کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں. اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں, اسلامی بہنوں کو یعنی فیمیلز کو فیمیلز پڑھاتی ہیں. تو آپ ایک کورس ہے فیضان نکاح کورس, تو میں مشورہ دوں گا کہ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں مطلب اس کورس میں ایڈمیشن لے کے کورس بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے جانشین امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ بہار شریعت جلد 2 کا پارٹ نمبر 7 اس کو پڑھیں, اس سے بھی احکام سیکھیں, کیونکہ یہ جو فرض علوم ہے نا, بعض صورتوں میں جس پر جو علم سیکھنا فرض ہے, تو ان میں بھی ہے کہ نکاح کرنے والے پر نکاح کے مسائل وغیرہ جاننا ضروری ہے. تو کچھ لوگ بغیر سیکھے بغیر جانے شادی تو کروا لیتے ہیں, اب ان کو طلاق کے مسائل کا نہیں پتہ, حرمت مساہرت وغیرہ کے مسائل کا نہیں پتہ, تو بعض اتنی بڑی غلطیاں اور خرابیاں کر بیٹھتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے. یہ صرف اور صرف ان کو یہ پتہ ہے کپڑے سلوانے ہوتے ہیں, شادی میں یہ حال کروانا ہوتا ہے, یہ چیزیں, تو یہ شادی کو یہی چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, شادی کے لیے علم سیکھنا, علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. ضروری ہے. چونکہ زوجہ کے بھی حقوق ہے نا, اسلام نے جو ہے نا وہ عورت کے حقوق رکھے نا, تو ذرا زوجہ عورت ہے, تو ذرا کہ اس کے حقوق ہے. اب چونکہ اس کے ماتحت آ رہی ہے, یہ حاکم ہے وہ محکومہ, تو ذرا اس کے حقوق رکھے ہیں. اچھا, اس کا خیال رکھا ہے, اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کرنے, یہ سارا رکھا ہے اسلام نے. صحیح. اس کا نان نفقہ وغیرہ سب واجب ہے. اب وہ عورت کس گھرانے کی ہے, اس حساب سے اس کا نان نفقہ ہوگا. عورت سیکھے گی کہ شوہر کے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں اس کی کیا ہیں. تب مرد کو بھی ضروری ہے کہ یہ سیکھے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور عورت کے مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں. بہت ضروری اور بڑا اہم ٹاپک ہے, ورنہ تو بہت ساری جب شرعی غلطیاں بھی کہیں کرنا بیٹھے کوئی, تو اب یہ جو وہ شادی کے بارے میں ہمیں ماشاءاللہ اس کی اچھی تفصیلات مل گئیں اور معلومات ملی. اللہ پاک عافیت دے. بھلے حضور یہ دعا بھی جب وہ ساتھ فرما دیں جن کی شادی میں رکاوٹ ہے, اور بعض لوگ دعا کا کہتے ہی رہتے ہیں موقع بہ موقع, ان کے لیے دعا بھی فرما دیں جن کے رشتوں میں رکاوٹ اللہ کریم یہ رکاوٹیں دور فرمائے. جو بچیاں رشتوں کے انتظار میں, اللہ انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ جاری ہے آداب زندگی. جانشین امیر علیہ سنت سے مختلف موضوعات پر ہم سوالات کر کے جوابات لے رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں جوابات مل رہے ہیں, مشورے مل رہے ہیں, دعائیں بھی مل رہی ہیں, برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. حضور ایک سوال ہے, یہ کیا شرعی مسافر
جمعہ اور عید کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں. جی. اگر وہ شرائط پوری ہوں تو مسافر شرعی جمعہ بھی پڑھا سکتا ہے اور عیدین کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے. عیدین کی نماز یعنی دونوں عیدوں کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے اگرچہ کہ ہے مسافر. صحیح ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ اگر امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے، امام نے بھولے سے نماز ظہر 4 رکعتیں پڑھا دیں اور دوسری رکعت کے بعد قعدہ بھی کیا لیکن آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا، نماز کے بعد مسافر امام کو یاد آیا کہ میں نے 4 پڑھا دی حالانکہ میں مسافر ہوں، تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس صورت میں یہ کہ مسافر نے جو ہے نا وہ بھولے سے 4 رکعت پڑھا دی نا مسافر امام نے، جی. اور اس نے قعدہ بھی کیا تھا، تو اس صورت میں مسافر جو امام ہے، جی. مسافر امام جی. اور مسافر مقتدی، جی. جی. ان دونوں کے لیے الگ حکم ہے، یعنی مسافر امام اور مسافر مقتدی کا الگ حکم. اور ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ جو مقتدی ہیں، جو مقیم مقتدی ہیں، ان کے لیے الگ حکم ہوگا. مسافر امام کی نماز کا حکم یہ ہوگا کہ اس کے فرض ادا ہو جائیں گے، 2 فرض ادا ہو گئے اور جو آخری جو 2 رکعت ہیں نا وہ نفل ہو جائیں گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن بھولے سے جو اس نے 4 رکعت پڑھی نا، جی. تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم تھا جو کہ مسافر امام نے نہ کیا، لہٰذا اب کیا ہوگا نماز. کہ مسافر کی نماز واجب الاعادہ ہوگی. اوکے. مسافر کی نماز جب واجب الاعادہ ہوئی تو جو مسافر مقتدی ہے اس کی بھی واجب الاعادہ ہوئی. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اب رہا اس کے ساتھ جو ہے نا اسی کے پیچھے مقیم مقتدی تھے، تو ان کی نماز کا یہ حکم ہوگا چونکہ اس کی 2 رکعت تو نفل ہوئی تھی. ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی. ٹھیک ہے، تو 2 رکعت نفل ہوئی تو لہٰذا کیونکہ وہ نفل اس کی بھی، اب اس کے پیچھے فرض پڑھنے والا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی مقتدی مقیم کی، لہٰذا ان کی نماز باطل ہوئی. لہٰذا مقتدی مقیم کا حکم یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ فرض کی نیت سے جو ہے نا پاک آپ کو بھی برکتیں دے، ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آداب زندگی سلسلے کا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر و برکت اور بلا حساب جنت عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں شہزادہ حضور کے ساتھ آداب زندگی میں نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.